میں چاہتا ہوں کہ المجد ایجوکیشنل کے ذمہ دار حافظ نعیم الرحمن صاحب سنابلی کو میں خطبہ استقبالیہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں۔ یہ نوجوان ابھی بالکل نوعمر ہیں، لیکن ارادے ان کے بلند ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کو کامیاب کرے۔ میں اپنے عزیزم حافظ صاحب کو آواز دوں گا، آپ آئیں اور خطبہ استقبالیہ پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العالمین کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس بابرکت محفل میں، اس عظیم الشان محفل میں شرکت کا موقع نصیب فرمایا، اور علماء کرام کے دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے علماء کرام کے بیانات کو سن کر کے ان سے فائدہ اٹھانے کا موقع نصیب فرمایا۔ سامعین کرام، آج کی ہماری یہ جو بابرکت محفل ہے، یہ جو ہمارا پروگرام ہے استقبال رمضانیہ کے عنوان پر، اور یہ پروگرام ہمارے المجد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سینٹر کا افتتاحی پروگرام ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم اپنے اس سینٹر کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے لیے ہم نے استقبال رمضان کا موضوع اس کا انتخاب کیا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے یہاں کے اور دور دراز کے اچھے علماء کرام کا انتخاب کیا تاکہ ان کے ذریعے سے ہم اس پروگرام کو آگے بڑھا سکیں۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امہ، تم سب سے بہترین امت ہو، اخرجت للناس، جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے، لوگوں کی فلاح کا کام کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہماری صفت کو بیان فرماتے ہوئے تأمرون بالمعروف، تم بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور تم برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور ہماری ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی کوشش کریں، ان کو بھی دینی تعلیمات سے بہرہ ور فرمائیں۔ اور اسی طرح سے آگے ایک دوسری سورت کے اندر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یعنی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہر قوم میں سے ایک ایسا گروہ ہونا چاہیے جو دین کی سمجھ حاصل کرے، دین کی تعلیمات کو حاصل کرے، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ، اور جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر کے، دینی تعلیمات کو حاصل کر کے اپنے یہاں، اپنے معاشرے میں، اپنے گاؤں میں، اپنے قریے میں، اپنے کنبے میں جب لوٹیں تو وہ لوگوں کو ان ساری چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائیں، لوگوں کو جہنم سے ڈرائیں اور جنت کی ترغیب دلائیں، لوگوں کو دین اسلام کی صحیح تعلیمات سے، قرآن و سنت اور منہج سلف کی روشنی میں دینی تعلیمات کی، صحیح دینی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچائیں۔ تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اور ہمارے محترم رفیق حافظ اظہر عثمانی صاحب نے یہ ارادہ کیا کہ ہم مل کر کے ایک ایسے سینٹر کا، ایک ایسے ادارے کا انعقاد کرتے ہیں جس کے ذریعے ہم اسی طرح کے دینی پروگرامات کا انعقاد کروائیں گے اور لوگوں کو علماء کرام کے بیانات سے مستفید فرمائیں گے۔ اور اس کا پہلے سے بھی ایک بیک گراؤنڈ رہا ہے، جیسے کہ ہمارے بھائی حافظ اظہر عثمانی صاحب یہ پہلے سے ہی ایک الفائز اسلامک سینٹر کے نام سے کچھ ایک ادارہ چلاتے تھے، اس کے ذریعے انہوں نے بہت سارے پروگرامات بھی کروائے ہیں
اور بہت سارے کچھ مسابقات بھی انہوں نے کروائے ہیں، اور اسی سے کچھ ملتا جلتا ہمارا بھی کچھ پس منظر ہے۔ تو انہی ساری چیزوں کو ہم نے سامنے رکھتے ہوئے یہ سوچا کہ جب ہمیں یہ کام کرنا ہی ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے ہی، تو کیوں نہ اس کو ایک مرتب اور منظم انداز میں اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے، اور اس سلسلے کو ایک اچھے باترتیب انداز میں اس کو لوگوں کے ساتھ اس کو آگے بڑھایا جائے۔ تو انہی ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اس مرکز کا، اس المجد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سینٹر کا انعقاد کیا، اور اس کے بعد باری آتی ہے اس کو ایک اچھا سا نام دینے کی، اس کو ایک ایسا نام دینے کی جو ہمارے اس سینٹر کے تئیں ہمارے جو اغراض و مقاصد ہیں، ہماری جو خواہشیں ہیں، ہمارے جو جذبات ہیں، ان ساری چیزوں کو بیان کرے۔ تو اس کے لیے بھی ہم نے بہت محنت کر کے، سوچ غور و فکر کر کے، اور اپنے بڑوں سے مشورے کر کے اس کے لیے المجد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سینٹر کا نام منتخب فرمایا، اور اس کو اسی کے نام سے موسوم کیا۔ اور اس نام کو رکھنے میں ہمارے کچھ خیالات ہیں جن کو بھی میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اس کی جو سب سے پہلی کڑی ہے المجد۔ المجد اس کا مطلب ہی ہوتا ہے عزت و وقار، عظمت و بلندی۔ تو اور یہ جو نام ہے اس کی جو پہلی کڑی ہے، یہ ہمارے اس سینٹر کی اس چیز کو درشاتا ہے کہ یہ انشاءاللہ آگے چل کر کے بہت کامیابیاں حاصل کرے گی، اور بہت سے بڑے بڑے کام آگے چل کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے گی۔ اور اسی طرح سے اس کی جو دوسری کڑی ہے ایجوکیشنل، یعنی تعلیمی پہلو۔ تو یہ ہمارا مرکز جو ہے، یہ جہاں دینی اور عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہم دینی تعلیمات جو لوگوں کے سامنے اس سینٹر کے تحت پیش کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم جدید جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو جدید وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم لوگوں تک ان کا بھی ہم لوگوں سے متعارف کروائیں گے، اور ان کے ذریعے بھی ہم لوگوں کو دین کی تعلیمات پہنچائیں گے۔ اور اسی طرح سے اس کی جو تیسری کڑی ہے ویلفیئر، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سینٹر صرف تعلیمی خدمات تک محدود نہیں رہے گا۔ انشاءاللہ اس کی ترقی کے ساتھ ساتھ، اس کے آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، ہم اس کے ذریعے سماجی اور فلاحی کاموں کو بھی انجام دیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے لاسٹ میں جو سینٹر لگایا گیا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ادارہ ایک باقاعدہ اور منظم مرکز ہوگا، کوئی یوں ہی افراتفری کی طرح سے نہیں، بلکہ ایک باقاعدہ اور منظم انداز میں اس کو آگے بڑھایا جائے گا۔ تو اس سینٹر کے نام کے پس منظر کو میں نے آپ کے سامنے اب رکھ دیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی ادارہ ہو، کوئی بھی مرکز ہو، اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہوتے ہیں، جس کے دائرے میں رہ کر کے وہ آگے بڑھے، جس کے حدود میں رہ کر کے وہ اپنے کام کو انجام دے۔ تو اس کے کچھ اغراض و مقاصد ہیں جن کو میں مختصر انداز میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ تو المجد ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سینٹر یہ امت مسلمہ کی فلاح و بہبود کے لیے قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے اقدامات کرنے کے لیے تیار ہے جو انفرادی اور اجتماعی زندگی میں مثبت تبدیلی لائیں۔ تو اسی طرح سے ہم اس سینٹر کے ذریعے اسلامی تعلیمات کی ترویج، قرآن و حدیث کی تعلیم کو عام کرنا، منہج سلف پر مبنی اسلامی بیداری کو پیدا کرنا، اور اسی طرح سے دینی اور اخلاقی تربیت کے لیے مختلف پروگرامز کروانا، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ تعلیمی خدمات کرنے کے بھی ہمارے کچھ ارادے ہیں، جیسے کہ لوگوں کے لیے، ہمارے یہاں معاشرے کے بچوں کے لیے کچھ تربیتی ورکشاپس اور عملی سرگرمیاں کرنا، ان کے لیے جدید اور دینی علم کو جدید ٹیکنالوجیز کے ذریعے اور دیگر ذرائع کے ذریعے دینی علم کو یکجا کر کے اور عصری علوم کو بھی یکجا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرنا، اس کے ذریعے ان کی مزید صلاحیتوں کو اجاگر کرنا۔ اور اسی طرح سے ہماری کچھ دعوتی سرگرمیاں ہوں گی، جیسے کہ مساجد میں دروس
اور علمی نشستوں کا اہتمام کرنا، سوشل میڈیا کے ذریعے اسلامی پیغامات کی اشاعت کرنا، لوگوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے دینی معلومات کو پہنچانا، اور عوام میں اسلامی شعوری پیدا کرنے کے لیے مختلف ذرائع کا استعمال کرنا، مختلف پروگرامز کروانا، مختلف جو ذرائع ہو سکتے ہیں ہم ان کو اپنائیں گے، اور اسی طرح سے کچھ اور مزید آگے بڑھ کر کے کچھ الگ انداز میں، کچھ الگ طریقے سے لوگوں کے اندر، ہمارے یہاں کے نونہالوں کے اندر دینی بیداری پیدا کرنے کے لیے ان کے مابین کچھ علمی مسابقات کروانا، کچھ کمپٹیشنز وغیرہ کروانا، یہ ہمارے ابھی حال کے اعتبار سے ہم نے ان اغراض و مقاصد کو متعین کیا ہے، لیکن بعد میں انشاءاللہ اگر اس میں مزید بہتری آئی، مزید ترقی ہوئی تو اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے مقاصد میں اور بھی کچھ تبدیلیاں لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں آگے بڑھنے کی مزید توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طرح سے آخر میں سامعین کرام، کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی مرکز ہو، کوئی بھی ادارہ ہو، کچھ بھی ہو، اس کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کو کامیاب بنانے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ مل کر کے چلیں۔ اگر آپ لوگوں کا ساتھ، چاہے وہ اخلاقی اعتبار سے ہو، چاہے وہ علمی اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، کسی بھی طرح سے ہو، اگر آپ لوگوں کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو انشاءاللہ ہم اس سینٹر کے ذریعے بالکل خلوص کے ساتھ، بالکل نیک نیتی کے ساتھ اس سینٹر کو آگے بڑھائیں گے، اور اس کے ذریعے ہم مزید اچھے کاموں کو انجام دیں گے، جس سے ہمارے معاشرے کے اندر اسلامی اور دینی بیداری پیدا ہو، ہمارے قوم کے لیے بہتری ہو، ہماری قوم ترقی کرے۔ آخر میں ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرما، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سب کو ایک ساتھ مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں ایک دوسروں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔